فبیہا سلام کر رہی ہیں. وعلیکم السلام. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جنریشن گیپ کا کوئی حل ہے؟ اچھا دیکھیں, جنریشن گیپ بیسیکلی ہے کیا؟ جنریشن گیپ بیسیکلی ہے کہ جب آج کل جنریشن گیپ ایک زمانے میں تھا 25 سال کا تقریباً, ایک زمانے میں, ٹھیک ہے. آج کل کا جنریشن گیپ جو ہے نا وہ ہر 3-4 سال بعد جو ہے نا ایک جنریشن لگتا ہے آپ کو بدل گئی ہے, ٹھیک ہے. نیا مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جس طرح موبائل کی اپگریڈیشن ہے نا, اپگریڈ کرو, نہیں تو پھر آبسلیٹ ہو جاتا ہے, پھر نیا ہی خریدنا پڑتا ہے. انسان کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آبسلیٹ ہو گیا فارغ کراؤ نیا لے آؤ, اس کو اسی پرانے ماڈل کو چلانا ہے. اب پرابلم کیا ہے, اب یہ ایک اسی جگہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہماری اولڈ جنریشن. یہ جو جنریشن گیپ ہے, جو بڑی جنریشن ہے نا, اس نے تو نہیں بدلنا, ٹھیک ہے. یہ وہ والا پرانا ماڈل ہے جو آبسلیٹ ہو چکا ہے, ان دا سینس کہ نئے ٹرینڈز اینڈ نئے پرسنالٹیز کو سمجھنا اور ان کو ایڈجسٹ کرنا. بچے انہیں پھر کسی حد تک سمجھ آ جائیں گے, لیکن ان کے بچے جو ہے نا آگے سے, وہ ان کو بالکل نہیں سمجھ میں آتے ہوں گے. جنریشن گیپ کو ہینڈل کرنا جو ہے نا, وہ بڑے تو اپنا ایفرٹ نہیں کرتے. یہ جو وہ والا دور ہے, وہ والے لوگ ہیں, وہ تو نیچے ڈاؤن گریڈ نہیں ہوتے اپنے, انہوں نے پہنا, ان کے بچپن میں ڈاؤن گریڈ ہوئے تھے, ان کے بچپن میں بھی نا وہ انہیں کھینچتے تھے اپنی طرف کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو اور جو میں سوچتا ہوں ویسے سوچو. تو اب کیوں وہ کریں گے آپ کے لیے ڈاؤن گریڈ ہوئیں گے؟ تو پرابلم یہ کہ وہ جو پیرنٹس ہیں, یعنی کہ جو ان کے جو بچے ہیں نا, ان کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنا پڑے گا ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو سیٹسفائی دیئر پیرنٹس. اینڈ یہ وہ سب سے زیادہ مشکل جنریشن ہے جس کو اوپر والوں کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے اور نیچے والوں کے ساتھ بھی, نیچے والوں کے لیے ڈاؤن گریڈ کر کے ان کو اپ گریڈ کروانا ہے. کیونکہ جنریشن گیپ پہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم نا اپنے سے جو نچلی جنریشن ہے نا, اس کو اپنے پرسپیکٹو پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کا پرسپیکٹو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ناٹ دیٹ کہ وہ صحیح ہے اور آپ غلط ہیں اور آپ غلط ہیں وہ صحیح ہے, لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے چیلنجز کو وہ فیس کر رہے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو بڑے ہمارے پیرنٹس ہیں نا, جو 60+ ہیں, وہ نہیں سمجھیں گے. ان کو آپ کو پیار سے بیٹھ کر ان سے ڈسکس کرنا ہوگا, اور اگر پھر بھی وہ اپنی جگہ ریجڈ ہے نا, تو ان سے بحث نہیں کرنی, ٹھیک ہے. ہاں, اب ان کے اصول جو ہے وہ آپ کے بچوں پہ لاگو نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یار بدلتے ٹرینڈز کے ساتھ اب آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے ساؤنڈ ہیں اپنی جگہ پہ, کہ آپ اپنے بچوں, آپ تہذیب بھی نہ چھوڑیں اور آپ اپنے بچوں کو ایک اچھا مطلب ایک اچھا اپ گریڈ کریں انہیں, کہ وہ آج کے زمانے اور آپ کی جو تہذیب ہے اس کے ساتھ بھی انٹیکٹ رہے, ٹھیک ہے. تو جنریشن گیپ کو ہینڈل کرنا از اے ویری ٹیکٹفل تھنگ ایز ٹائم از پاسنگ. اس کی وجہ کہ وقت کے ساتھ جو ہے نا, وقت کے ساتھ جو آپ میری میں کیا بول رہی تھی, کہ جو وقت کے ساتھ جو تبدیلی ہے نا, مطلب آپ سوچیں یہ کووڈ آنے کے وقت کا جو بچہ ہے, اس کو اسکول میں بیٹھ, کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بچے کو نرسری میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے نا, اس کو ٹک کے بیٹھنا سکھایا جاتا ہے, اس کو تمیز سکھائی جاتی ہے کہ ایک بیسک ڈسپلن فالو کرنا, کہ بات سنتے کیسے ہیں, بیٹھنا کیسے ہے ٹک کے. جس بچے نے کووڈ میں سٹارٹ کیا نا اسکول جانا آن لائن, ان کو ٹک کے بیٹھنا اور تمیز ڈسپلن جو ہے نا, بیسک ڈسپلن کسی اسکول کا وہی نہیں آتا. ایک سال میں جنریشن گیپ سوچیں کتنا بڑا ہے. جس بچے نے اسکول اپنا, یہ سلما ڈز اٹ میک سینس ٹو یو یہ جو میں بول رہی ہوں؟ یس. ایک سال نے, صرف ایک سال نے پورا ٹرینڈ بدل دیا, مائنڈ سیٹ بدل دیا. کہ جس بچے نے وہی جو 2018 میں اسکول گیا تھا اور اس نے وہاں پہ بیٹھ ٹک کے بیٹھنا کلاس میں سیکھا ہے, اور اس کو بات سننی آتی ہے اور اس کو یہ بات سمجھنی آتی ہے کہ مجھے بات سننی کیسے اور ٹیچر کی بات کو فالو کیسے کرنا ہے, اور مجھے انسٹرکشن کو فالو, اور مجھے اپنے پیئرس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. کتنی ساری چیزیں ہیں جو آپ اسکول میں جا کے سیکھتے ہو. میرا بریک ٹائم ہے, میرا ہیڈ ڈاؤن ٹائم ہے, میں نے اب ٹیچر سے سوال پوچھا ہے, مجھے جواب دینا ہے, اب کوئی بول رہا ہے مجھے بیچ میں نہیں بولنا, یہ سب چیزیں آپ مجھے اپنی ٹرن کا ویٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہی چیز جب آن لائن میں گئی, ان بچوں کو تمیز ہی نہیں کہ مجھے سننا بھی ہے, کیونکہ سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے, آپ کا ہیومن انٹریکشن ہی نہیں ہے. ہیومن انٹریکشن ان اٹسیلف از سچ اے بگ ٹرانزیشن ان دا جنریشن گیپ. ٹرینڈ ہی نہیں ہے, پورا مائنڈ سیٹ ہی بدل گیا. تو سوچیں کہ جنریشن, اور ایسے ایسے آپ کہتے ہیں نا وہ جنریشن, وہ بومرز ہیں, پھر وہ ایکس جنریشن, پھر وائی جنریشن زی, اور پھر اب الفا سم تھنگ, وہ پتہ نہیں کیا, زان کو پتہ چیزیں مجھے نہیں. بٹ دا تھنگ از کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, وقت کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بہت کیا میں کہوں, اٹس اے ویری چیلنجنگ فیز. جتنی زیادہ آپ سسٹین کرتے ہوں گے, اسٹیبل ہوں گے نا ایز اے ہیومن, ایز اے اسٹرانگ پرسنالٹی, اتنے آپ
تیار ہوں گے کہ یار ان آتے ہوئے چیلنجز کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ سوچیں کہ ابھی تو ہم پھر بڑے اچھے زمانے میں ہیں, یہ جو آنے والے دور ہے اگلا, اس میں کیا ہوں گے لوگ, مجھے تو نہیں سمجھ میں آتے, مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ بڑی اچھے انداز میں آپ نے ہماری وہ جو پوڈ کاسٹ گئی ہے فلم ٹیک میڈیا پہ, اگر اس کو یہ دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ نے بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا ہوا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اور جو بڑے ہیں ان کو ابھی فوراً ٹھیک ہے ہم نہیں بدل سکتے نا, کیونکہ وہ تو ان کی چیزیں پختہ ہو چکی ہے, لیکن اپنے بچوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی بڑی اچھی گائیڈ لائنس دی گئی ہیں. ایگزیکٹلی وہاں پہ جا کے آپ اس کی وہ پوری ویڈیو یوٹیوب پہ لنک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر ہمارا ڈیٹیل لمبا ہے چوڑا اس میں. پوڈ کاسٹ ہے, بہت ساری چیزیں اس کے اندر. اس ویڈیو کے نیچے بھی میں اس کو ٹیگ کر دوں گی تاکہ آپ اس کو, بہت سارے ہم نے ایسے ایشوز ڈسکس کیے ہیں. تو سلمہ آفتاب, آپ کہتی ہیں آپ کی یہ بات بہت صحیح ہے کہ سٹارٹ میں ہی بتا دینا چاہیے جو باتیں آپ کو نہیں پسند ہیں, ادروائز یو ہیو ٹو سفر. ہاں یہ ہم جب کپلز کی بات کر رہے ہیں. اچھا سلمہ آفتاب یہ بھی کہتی ہیں کہ کچھ چیزیں اگر سٹارٹ میں ڈسکس کر لی جائیں تو فکس بھی ہو سکتی ہیں, بٹ آپ بہت دیر کر دیتے ہیں اور سفر بھی کرتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. پھر فبیہہ کہتی ہیں کہ سبین آپ میرے سوال کو صحیح سمجھی ہیں. اچھا یہ جنریشن گیپ کے حوالے سے کہہ رہی ہیں, اور بہت عمدہ اور خوبصورت حل بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے فبیہہ, بہت شکریہ آپ کا. سبین میں مکمل آپ کی بات سمجھ رہی ہوں. ٹھیک ہے جی, ہم جو ٹھیک ہے جس بارے میں ہم بات کرتے ہیں جنریشن کی بھی, جب ہم بات کرتے ہیں ایک ہی گھر میں کم از کم 3 سے 4 جنریشن رہ رہی ہوتی ہیں, اور وہ بڑا ایک عجیب کاکٹیل بنا ہوتا ہے. سمجھ نہیں آتی کس کی کس میں سننی ہے اور کس کے رولز کو فالو کرنا ہے, کیونکہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں نا انہوں نے ہمیں ڈرا کے بڑا کیا ہے. اب ہماری جو جنریشن, اب ہم جب پیرنٹس ہیں, میں 44 ہوں, میرا بیٹا 11 سال کا ہے, میرے اس کے اندر بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ وہ جو اس زمانے میں 18 سال کی جو ماں ہوتی تھی اس کا بچہ پیدا ہو جاتا تھا, تو وہ اس کا فرق اور میرے بیٹے میں میرا فرق 33 سال کا 33 سال کا فرق ہے میرے اور میرے بیٹے میں. اور وہ فرق, لیکن وہ فرق پھر اور طرح کا ہوتا تھا, یہ فرق بالکل ہی الگ ہے. تو اگر میں اپنی طرف کھینچ کے لاؤں گی اسے, تو میرا بچہ تو 2 دن میں پاگل ہو جائے گا نا. تو مجھے کہیں اس کے لیول پر آنا, اور کہیں زمانے کے حساب سے مجھے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یار, واٹ از رائٹ واٹ از رانگ. میں نے ویلیو سسٹم, فیملی کا ویلیو سسٹم, انسان کا ویلیو سسٹم, دین کا ویلیو سسٹم کے ساتھ کس طرح سے اپنے خاندان کو, اپنے بچے کو اور زمانے کس طرح سے جوڑ کے رکھنا, یہ میری سمجھداری ہے. اور اگر میں پیدل ہوں عقل سے, تو پھر اس کو سفر میں بھی کروں گی, میری اولاد بھی کرے گی, میرا اپنی فیملی سسٹم کرے گا. اور پھر میں کسی کو بلیم نہیں کر سکتی کہ اسکول ایسا, اس کے دوست ایسے, فلانا ایسا, ٹمکانا ایسا. آپ کا اپنا کیا سین ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ڈرا کے بڑا کیا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرا کے ہم نیچے بڑا کریں گے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. ختم ہو جائے گا سب, نکل جائے گا ہاتھ سے سب. اگر ڈراتے رہیں گے تو بغاوت زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے. بالکل ایسے, کیونکہ ہمارے بڑوں نے تو ہمیں جب ڈرایا تو کوئی باہر نکلنے کا مارجن بھی نہیں تھا نا. اب تو بچہ ویسے ہی جائے وہ نڈر اور بدتمیز, اور وہ عجیب حالات ہی ایسے, ایکسپوجر ہی اتنا ہے, اور اتنا گیجٹس اور اتنی چیزیں, اور اس میں ٹالرنس اور وہ چیزیں ہے ہی نہیں. تو اب تو بالکل ہی بات نہیں نا. یہ شکر ہے ہمارا بچہ پاکستان میں باہر کہیں ہوتا تو اس میں کال کر لیں کہ پولیس کو کہ میرے پیرنٹس مجھے تنگ کر رہے ہیں. پاکستان بہترین ملک ہے, یہاں پہ پولیس کچھ نہیں کرتی. بالکل, پولیس کو بلا لیں گے. تو یہاں میں وہی کہتی ہوں نا کہ بچوں سے محبت کے رشتے کو قائم کریں, ڈر کے رشتے کو قائم نہ کریں, کیونکہ ڈر جس دن ختم ہوا اس دن آپ کو اس کا رشتہ بھی ختم. محبت سے کریں گے نا, تو پھر کسی چیز کے ڈرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہی نہیں ضرورت. جو پکا رشتہ ہوتا ہے اس میں ڈر نہیں ہوتا. اسی پوڈ کاسٹ کی طرف ریفر کروں گی کہ فبیہہ جی آپ ضرور دیکھیے گا ہماری وہ پوڈ کاسٹ. اس میں سبین جی نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے کہ کنٹرول میں گیم نہیں ہے, کنیکشن میں گیم ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, تو ضرور آپ اس کو دیکھیں. سبین جی مین وائل میں اگلا چاہوں گی آپ سوال اس کا جواب دیں, پھر ہم لوگ وائنڈ اپ کرتے ہیں, کیونکہ اب یہ سوال ہے جی کہ کسی سے اگر بات کرنے کو دل نہیں کر رہا رشتے کے معاملے میں, اچھا جی تو پھر کیا کریں, وٹ ول یو ڈو اف آپ کا دل نہیں مانے while talking to a guy from رشتہ پرسپیکٹو. اچھا, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی, یعنی کہ جو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ ہے نا ارینج میرج مرضی, ہاں آپ کی مرضی نہیں ہے, تو آپ اسے فیملی کو کمیونیکیٹ کریں. اور مجھے پتا ہے کہ فیملیز نہیں سنتی ہے, ٹھیک ہے, آپ طریقے سے. اچھا, اب یہ ہے کہ سم ٹائمز ہمیں نا, میں اب آپ کو ایک سچویشن بتاتی ہوں. اگر ہو سکتا ہے آپ کے اوپر وہ پریشر ڈالا جا رہا ہو کہ یار تم نے ادھر ہی شادی کرنی ہے,
ٹھیک ہے, تو تم بات کرو. یا آپ کی زبردستی منگنی کر دی ہے, یا جو کہتے ہیں نا کہ ایموشنل ایکسپلائٹ کر کے آپ کی منگنی کر دی ہے کہیں پہ, اور اب آپ کو اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ اچھا چلو بات کرو تو سب ٹھیک ہو جائے گا, فلانا ہوگا, یہ ہوگا, تو چلیں ٹرائی مار لیں, بات کریں, دیکھیں اگلے کو پرکھیں, اگلے کو اپنے پوائنٹ آف ویوز اس کے ساتھ ہلکے ہلکے شیئر کریں. آپ کیا چاہتے ہیں زندگی میں, آپ کی گولز کیا ہیں, آپ کی لائکس ڈس لائکس کیا ہیں, اور خاموشی سے اگلے کو سنیں, سمجھیں کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے, کہاں سے رہا ہے, ٹھیک ہے, کمیونیکیٹ کریں. دیکھیں کہ اس شخص کے ساتھ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نہیں نبھے گی, کیونکہ یا تو آپ کی زندگی میں کوئی پاسٹ ریلیشن ایسا گزرا ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن وہاں اٹکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کے کوئی اپنے پرسنل لائکس ڈس لائکس ہوتے ہیں, یا آپ کے اپنے پرسنل بینچ مارکس ہوتے ہیں, اور آنے والے رشتوں میں آپ وہی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے ذہنی طور پہ اپنے بیریئر لگا دیا ہوتا ہے کہ یار مجھے نہیں چاہیے. لیکن سم ٹائم جب آپ اجازت دیتے ہیں کہ چلو آؤ ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بات بنتی ہے کہ نہیں, تو اس کے اندر بہت پولائٹ طریقے سے اپنی گپ شپ لگائیں, جنرل ٹاپکس پہ بات کریں, اور دیکھیں کہ آپ کتنے لائک مائنڈیڈ ہیں. ٹھیک ہے, لائک مائنڈیڈنس کے ساتھ آپ اپنے جو آپ کے چیزوں کو لے کے جو ذرا بڑے ویلیو سسٹم ہے آپ کا, آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. اس سے کیا ہوگا, آپ کو اگلے کے کمیونیکیٹ اور اگلے کو بھی سمجھنے اور سننے کا مارجن دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ یار یہ بندہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, اور پھر آپ اس کو ایک دفعہ میں نہیں 2 سے 3 ٹرائز دیں اس چیز کو, اور جس دن آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ نہیں سمجھ میں آ رہا, تو پھر اپنے پیرنٹس سے بات کریں. اور اگر پیرنٹس پھر بھی پریشرائز کرے تو کہیں کہ آپ کی مرضی جو ہے نا, اس سے میں شادی کر لوں گی, میں خوش نہیں رہوں گی, بیکاز اگر مجھے نبھانا ایک ایسے انسان کے ساتھ ہے جس کا میرا مائنڈ ہی نہیں ملتا, اور میں نے آپ کی خاطر منگنی بھی کر لی, میں نے آپ کی خاطر اگلے سے بات بھی کر لی, مجھے ان چیزوں پہ ایشوز ہیں, اگر آپ اسے اپنے طور پہ ایڈریس کر سکتے ہیں تو پلیز ایڈریس کریں, بیکاز میں ان کے اوپر کل رونا نہیں چاہتی. ٹھیک ہے, میں شادی اس لیے کر رہی ہوں کہ میں زندگی اچھی چاہتی ہوں, میں اس لیے نہیں چاہتی کہ میں انہی چیزوں پہ کڑتی رہوں جو میرے بیسک ویلیو سسٹم ہے. اور ایک چیز اور کہ اپنی ایکسپیکٹیشن لیول کو ریئلسٹک ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہماری ایکسپیکٹیشن لیول وہ ہے نا جو ریئلسٹک نہیں ہے, تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے, پھر ہمیں ہمارا کسی سے شکایت کرنا نہیں بنتا. ٹھیک ہے, ہمارے آدھے سے زیادہ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن ریئلسٹک نہیں ہے, اور چونکہ وہ ریئلسٹک نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ میں, ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ ہمارے معیار سے گری ہوئی ہے. حقیقت میں زندگی جو ہے نا وہ پرفیکشن نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یقین سے ایک بات, جتنا 2 لوگ مل کر ایک دوسرے کو بناتے ہیں نا, اتنا وہ ویلیو کرتے ہیں اپنی اگلی زندگی میں, کیونکہ وہ ساتھ ہوتا ہے جس کو وہ ویلیو کرتے ہیں, وہ بانڈنگ ہوتی ہے جو اپس اینڈ ڈاؤنز میں وہ آپس میں ڈیولپ ہوتی ہے. اگر آپ نے سب پورا پیکج ہر قسم کی چیزوں کے ساتھ لیا نا, تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس لوڈڈ پیکج کے ساتھ نا آپ کو کنڈیشنز بھی وہیں سے ملیں گی, اس میں ہی آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. سو جب ایک تھوڑا کہیں پہ کوئی ماڑا بھی ہے نا, تو اگر آپ یہ طے کرتے ہیں کوئی نہیں یار مل کے کر لیں گے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, مل کے کر لیں گے, آپ کیا ہے کہ تو کسی کو پیار سے خلوص سے دیکھیں کہ کوئی نہیں یار مل کے کر لیں گے, اور اگلے کو یہ احساس دلائیں. تو سم ٹائمز نا اگلا, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ہر کسی کے ٹرسٹ ایشوز ہیں, ہر کوئی ڈیمیجڈ ہے آج کے زمانے میں, تو ہوتا کیا کہ ہر بندہ انسیکیور ہے. تو آپ کو یہ کہہ کر بھی کافی نہیں ہے, آپ کو منجنا پڑتا ہے ایک بندے کے ساتھ, پھر جا کے چیز سمجھ میں آتی ہے. تو جب آپ ایکچولی رہنا شروع کرتے ہیں اصل چیلنج تب شروع ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا دل ہی نہیں کرانا بات کرنے کو, تو اس ٹیسٹ کو ضرور کریں, اگلے سے بات کریں ان ویلیو سسٹم کو لے کے اپنے, لیکن ریئلسٹک رہ کر. آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے نا چیک ان چیک آؤٹ ہوتی جائیں گی, اور پھر دیکھیں, پھر موازنہ کریں کہ میرے پاس what are the other options, if no then, کیونکہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارے ذہن میں سب کیا چل رہا ہے, کوئی اور شخص چل رہا ہے یا کوئی بینچ مارک چل رہا ہے, اور ہم اس سے موازنہ کر رہے ہیں. اور وہ موازنہ ہمارا کیا صرف ذہنی ہے, مائنڈ سیٹ ہے, یا ایکچوئل حقیقت میں بھی وہ جو سٹینڈنگ اس چیز کی کوئی بنتی ہے, ہو سکتا ہے وہ شخص واقعی اچھا ہو آپ کے لیے, لیکن آپ کے طریقے سے آپ کے آئینے میں نہ اتر رہا ہو, تو اس کو وہ مارجن دیں. پھر اگر نہیں سمجھ آتی پیرنٹ سے بات کریں, اور پھر بھی اگر آپ اسے 1-to-1 کوئی گپ شپ کرنا چاہتی ہیں, یو کین آلویز میسج می. اگر آپ کاؤنسلنگ سیشن لینا چاہتے ہیں, پری میرٹل کاؤنسلنگ, آئی کین آفر دیٹ, تو وہ سب آپ مجھ سے ذاتی طور پہ رابطہ کر سکتے ہیں. فبیحہ کہتی ہیں سبین آپ سے بہتر کوئی وضاحت نہیں کر سکتا اس جنریشن گیپ کی. تھینک یو سو مچ یار, آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہو, اور میں بھی اپنے آپ کو ایکسپلین کر پائی ہوں, اور اٹ از اے لاٹ مور دین دیٹ جو ہم نے بھی بات کی ہے. بس نشتہ
सलमा, थैंक यू सो मच, आपका मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया, पूरा 2.25 घंटे। थैंक यू सो मच सबीन जी, आपकी इतनी प्यारी बातें, आपकी गाइडेंस लोगों के लिए इतनी आसानियां पैदा करती हैं। अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियां पैदा करे। और ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंस्टा पे लाइव इस तरह से। ये मेरा पहली दफा पहला सेशन था और इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे और मैं चाहूंगी कि हम ट्विटर स्पेस पे भी आया करें, अपनी ऑडियंस के साथ हम टाइमिंग शेयर कर लिया करेंगे। मैंने कहा वो मेरे लिए, मुझे नहीं पता उसका ट्विटर स्पेस का, वो भी मुझे बताइएगा। हम यूट्यूब पे लाइव आ सकते हैं और बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह से लोगों को अपनी प्यार भरी बातें और अपनी दानाई वाली बातें बता के उनकी जिंदगी को आसान बनाती रहें। खुश रहें, सलामत रहें। और आज की इस नशिस्त से हम खुदाफिज कहते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और तमाम वो लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जरूर हमारे साथ इसी तरह बंधे रहिए और आपके सवालों ने हमें बहुत ज्यादा नए नए टॉपिक पे बात करने का मजा दिया और हमें बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज, सो जाइए, ख्याल रखिए।